آج میں ایک ایسی بات کرنے جا رہا ہوں جو شاید بہت سے لوگوں کو عجیب لگے، لیکن اگر ہم ایمانداری سے اپنی سوسائٹی کو دیکھیں گے تو ایک عجیب ریئلٹی سامنے آئے گی۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس دولت ہے اور جن کے پاس دنیاوی تعلیم ہے۔ وہ اپنے آپ کو بہت اعتماد کے ساتھ پیش کرتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت کا علم ہے وہ اکثر سب سے کم کانفیڈنس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی شخص ہارورڈ سے پڑھ کر آئے یا کسی بڑی یونیورسٹی کا پروفیسر ہو تو لوگ اس کی بات کو بہت احترام سے سنتے ہیں، اور وہ شخص بھی اپنے علم پر فخر کے ساتھ بات کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص قرآن کا عالم ہو، حدیث کا عالم ہو اور دین کی گہری سمجھ رکھتا ہو تو اکثر وہ خود ہی اپنے علم کو کم سمجھنے لگتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر قرآن اللہ کا کلام ہے، اگر اس میں زندگی کی ہدایت ہے، اگر یہ انسان کو صحیح اور غلط کا فرق سکھاتا ہے، تو پھر اس علم رکھنے والا انسان اپنے آپ کو کمتر کیوں سمجھتا ہے؟ آج کی دنیا میں ہم ایک اور عجیب منظر دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے کردار پر سنگین الزامات ہیں، ان کے نام بڑے بڑے اسکینڈلز میں آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بڑے اعتماد کے ساتھ دنیا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ طاقت کے ساتھ بولتے ہیں، وہ بغیر شرم کے بولتے ہیں اور لوگ ان کی بات سنتے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، تقوی رکھتے ہیں اور صحیح اور غلط کو سمجھتے ہیں، وہ اکثر اپولوجیٹک انداز میں بات کرتے ہیں۔ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اچھے لوگ ہیں، ہم بھی امن چاہتے ہیں، ہم بھی مہذب ہیں۔ یہاں مسئلہ علم کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ اعتماد کا ہے۔ اگر انسان کے پاس دنیا کا سب سے قیمتی علم بھی ہو لیکن وہ اس علم پر یقین نہ رکھتا ہو تو وہ اس علم کو دنیا تک پہنچا نہیں سکتا۔ اس لیے آج کا سوال بہت اہم ہے، کیا وجہ ہے کہ دین کا علم رکھنے والے لوگ اکثر اعتماد سے محروم ہو جاتے ہیں، اور قرآن اور اسلام ایک مومن کو کس قسم کا وقار اور اعتماد سکھاتے ہیں؟ یہی ہم اس ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم ایمانداری سے اپنی سوسائٹی کو دیکھیں تو ہمیں ایک عجیب تبدیلی نظر آتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب علم دین رکھنے والا انسان معاشرے میں سب سے زیادہ عزت والا سمجھا جاتا تھا۔ لوگ علماء سے رہنمائی لیتے تھے، حکمران بھی علماء سے مشورے کرتے تھے، لیکن آج بہت سے معاشروں میں یہ صورتحال بدل چکی ہے۔ تاریخ کا ایک بڑا واقعہ جس نے مسلمانوں کی سوچ کو اثر انداز کیا وہ تھا کولونائزیشن کا دور، جب مغربی طاقتیں مسلم ممالک پر قابض ہوئیں تو انہوں نے صرف زمین پر قبضہ نہیں کیا، انہوں نے ذہنوں پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایک ایسا تعلیمی نظام قائم کیا جس میں یہ تصور پیدا کیا گیا کہ اصل علم صرف وہ ہے جو مغربی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ سوسائٹی میں علم کی تعریف بدل گئی۔ اگر کوئی شخص سائنس جانتا ہے، ٹیکنالوجی جانتا ہے یا ویسٹرن لینگویجز میں مہارت رکھتا ہے تو اسے فوراً تعلیم یافتہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص قرآن کا عالم ہو، حدیث کا ماہر ہو اور دین کی گہری سمجھ رکھتا ہو تو اسے اکثر صرف ایک مولوی سمجھ لیا جاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جسے بہت سے مفکرین نے ذہنی غلامی کہا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی مسئلے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت،
پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ اقبال کا اشارہ اس طرف تھا کہ جب کوئی قوم اپنی شناخت بھول جائے تو وہ دوسروں کے معیار کو ہی اپنا معیار بنا لیتی ہے۔ یہاں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دنیاوی تعلیم غلط ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی اور ریسرچ یہ سب بہت ضروری ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے دینی علم کی قدر کو کم سمجھ لیا۔ اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو وہاں علم کی تعریف بالکل الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اس کے بندوں میں سے علم والے ہوتے ہیں۔ یہاں علم کی تعریف صرف معلومات نہیں ہے، یہ وہ علم ہے جو انسان کے دل کو بدل دیتا ہے۔ اصل علم کیا ہے؟ اصل علم وہ ہوتا ہے جو انسان کو حق اور باطل کا فرق بتائے، اخلاق سکھائے اور زندگی کا مقصد سمجھائے، اور یہی وہ علم ہے جو دین فراہم کرتا ہے۔ اب ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر قرآن کے مطابق علم والوں کا مقام اتنا بلند ہے تو پھر صحابہ اور ابتدائی مسلمانوں میں یہ اعتماد اور وقار کیسے پیدا ہوا تھا؟ کیوں وہ بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے بھی بے خوف کھڑے ہو جاتے تھے؟ یہی ہم اب آگے سمجھیں گے۔ اگر ہم واقعی یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایک مومن کو اعتماد کیوں ہونا چاہیے تو ہمیں سب سے پہلے قرآن کی طرف دیکھنا ہوگا، کیونکہ قرآن علم کی اصل قدر بتاتا ہے، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اہل علم کا مقام عام لوگوں سے الگ ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی کہہ دو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت صاف اعلان ہے۔ علم رکھنے والا انسان اور علم نہ رکھنے والا انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ قرآن ایک اور جگہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ایمان والوں کو اور علم والوں کو درجات میں بلند کرتا ہے۔ غور کریں، یہ بلندی صرف دنیاوی طاقت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ بلندی علم کی وجہ سے ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے، قرآن جس علم کی بات کرتا ہے وہ صرف معلومات نہیں ہے، یہ وہ علم ہے جو انسان کے دل کو بدل دیتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو انسان کو بتاتا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور انسان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہدایت کا علم انسانی زندگی کا سب سے بڑا علم ہے، کیونکہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کیسے کام کرتی ہے، لیکن دین ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کو کیسے جینا چاہیے۔ جب ایک مومن قرآن کو سمجھتا ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے تو اس کے اندر ایک خاص وقار پیدا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرے پاس وہ علم ہے جو انسان کو صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں ایک عجیب کانفیڈنس تھا۔ وہ نہ بڑے محلات کے مالک تھے، نہ ان کے پاس دنیاوی طاقت تھی، لیکن ان کے پاس ایک چیز تھی، ہدایت کا یقین، اور یہی یقین انہیں دنیا کے سب سے طاقتور لوگوں کے سامنے بھی بے خوف بنا دیتا تھا۔ اب ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر قرآن اور ایمان انسان کو یہ وقار دیتے ہیں تو صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین میں یہ کانفیڈنس عملی طور پر کیسے ظاہر ہوتا تھا؟ کیسے وہ سادہ لباس میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں داخل ہوتے تھے اور بغیر خوف کے بات کرتے تھے؟ یہی اب ہم سمجھیں گے۔ اگر ہم واقعی سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایمان انسان کے اندر کیسے اعتماد پیدا کرتا ہے تو ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ صحابہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو صرف پڑھا نہیں تھا، انہوں نے قرآن کو اپنی زندگی میں جیا تھا۔ تاریخ میں ایک مشہور واقعہ ہے، جب مسلمانوں کا وفد
فارس کے بادشاہ کے دربار میں گیا تو اس وفد میں حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ فارس کا بادشاہ دنیا کی سب سے طاقتور حکمرانوں میں سے تھا۔ اس کا محل سونے اور چاندی سے سجا ہوا تھا۔ جب ربیعی بن عامر رضی اللہ عنہ دربار میں داخل ہوئے تو ان کے کپڑے بہت سادہ تھے۔ ان کے پاس نہ قیمتی لباس تھا نہ دنیاوی شان و شوکت، لیکن ان کے اندر ایک عجیب اعتماد تھا۔ جب فارس کے حکمران نے پوچھا تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو تو ربیعی بن عامر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے جائیں اور دنیا کی تنگی سے نکال کر اس کی وسعت کی طرف لے جائیں اور ظلم والے نظاموں سے نکال کر اسلام کے انصاف کی طرف لے جائیں۔ ذرا سوچیے، ایک سادہ لباس والا انسان دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ بغیر کسی خوف کے اتنی بڑی بات کر رہا ہے۔ یہ اعتماد دولت سے نہیں آیا تھا، یہ اعتماد فوج سے نہیں آیا تھا، یہ اعتماد ایمان سے آیا تھا۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھیں۔ وہ دنیا کے عظیم ترین جنرلوں میں سے تھے، لیکن ان کا اصل اعتماد ان کی تلوار سے نہیں تھا، ان کا اعتماد اللہ پر ایمان سے تھا۔ اسی لیے وہ بڑے بڑے لشکروں کے سامنے بھی بے خوف کھڑے ہو جاتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کو معلوم تھا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں کسی سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ دنیا کے سامنے اپنے دین پر فخر کرتے تھے، لیکن اس فخر میں تکبر نہیں تھا بلکہ ایک وقار اور یقین تھا۔ یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ایک مومن کو اپنے دین پر اعتماد ہونا چاہیے تو پھر اعتماد اور تکبر میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ اسلام ہمیں تکبر سے بھی روکتا ہے۔ جب ہم اعتماد اور کانفیڈنس کی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ ایک غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انسان اعتماد کے ساتھ بات کرے، اگر وہ اپنے علم پر یقین رکھے تو شاید یہ تکبر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اعتماد اور تکبر دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ اسلام میں تکبر کی تعریف بہت صاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر یہ ہے کہ انسان حق کو رد کر دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ غور کریں، تکبر کا تعلق انسان کے رویے سے ہے۔ اعتماد کیا ہے؟ اعتماد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دوسروں کو کمتر سمجھے۔ اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے مقصد اور اپنے علم پر یقین ہو۔ اگر کسی انسان کے پاس ہدایت کا علم ہے اور وہ اس علم پر یقین رکھتا ہے تو اس کے اندر ایک وقار ہونا چاہیے۔ اسلام ہمیں ایک بہت خوبصورت توازن سکھاتا ہے۔ مومن اللہ کے سامنے عاجز ہوتا ہے لیکن باطل کے سامنے باوقار ہوتا ہے۔ یہی وہ توازن ہے جو صحابہ میں نظر آتا تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، یعنی مومن اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہوتے ہیں لیکن باطل کے سامنے عزت اور وقار رکھتے ہیں۔ مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ آج کے زمانے میں بہت سے لوگ تواضع کو کمزوری سمجھنے لگے ہیں اور بہت سے لوگ اعتماد کو تکبر سمجھنے لگے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ حق پر ہوتے ہیں وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ اصل مومن وہ ہے جو اللہ کے سامنے عاجز ہو لیکن سچ کے معاملے میں مضبوط ہو۔ وہ اپنی بات احترام کے ساتھ کہتا ہے لیکن خوف کے ساتھ نہیں۔ اب ایک اہم سوال باقی رہ جاتا ہے، اگر ایک مومن کے پاس ہدایت کا علم ہے اور اسے اعتماد کے ساتھ اس علم کو پیش کرنا چاہیے، تو پھر آج کے زمانے میں دینی لوگ اپنا اعتماد کیوں کھو بیٹھے ہیں؟ اب ہم ایک بہت اہم سوال کی طرف آتے ہیں۔ اگر قرآن علم والوں کا مقام بلند بتاتا ہے، اگر صحابہ کے اندر ایمان کی وجہ سے عظیم کانفیڈنس تھا
تو پھر آج کے زمانے میں بہت سے دینی لوگ اعتماد کیوں کھو بیٹھے ہیں؟ یہ صرف ایک مذہبی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک سائیکولوجیکل اور سوشل مسئلہ بھی ہے۔ انسان ایک سماجی مخلوق ہے، وہ ہمیشہ اس بات سے متاثر ہوتا ہے کہ معاشرہ کس چیز کو اہم سمجھتا ہے۔ اگر سوسائٹی دولت کو اہم سمجھتی ہو تو لوگ بھی دولت کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ اگر سوسائٹی شہرت کو اہم سمجھتی ہو تو لوگ شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور اگر معاشرہ صرف دنیاوی تعلیم کو سب سے بڑا علم سمجھنے لگے تو آہستہ آہستہ دینی لوگ بھی اپنے علم کو کم سمجھنے لگتے ہیں۔ آج کا انسان ایک اور مسئلے کا شکار ہے، وہ مسلسل اپنا مقابلہ دوسروں سے کرتا رہتا ہے۔ اگر وہ کسی شخص کو دیکھے جو انگریزی میں روانی سے بات کرتا ہے، بڑی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، یا سائنس کے ٹاپکس پر گفتگو کرتا ہے، تو بعض مرتبہ وہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کرنے لگتا ہے۔ سائیکالوجی میں ایک اصول ہے، کانفیڈنس کمز فرام بلیف۔ اعتماد اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کو اپنے مقصد اور اپنے علم پر یقین ہو۔ اگر انسان کے دل میں ہی شک پیدا ہو جائے تو اس کا اعتماد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دینی علم کمزور ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ ہم خود اپنے علم کی قدر کو نہیں سمجھتے۔ ہم زبان، لباس اور ظاہری تعلیم سے متاثر ہو جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہدایت کا علم انسانی زندگی کا سب سے بنیادی علم ہے۔ جب ایک عالم یا ایک دیندار انسان اپنے علم پر یقین کھو دے تو وہ صرف خاموش نہیں ہوتا، وہ آہستہ آہستہ اپنے پیغام کو بھی کمزور کر دیتا ہے، کیونکہ پیغام کی طاقت صرف الفاظ سے نہیں آتی، پیغام کی طاقت یقین سے آتی ہے۔ سوال یہ ہے، اگر کسی انسان کا اعتماد کم ہو گیا ہو تو وہ دوبارہ اپنے اندر وہ اعتماد کیسے پیدا کرے؟ کیسے وہ اپنے علم اور اپنے مقصد اور اپنے دین پر یقین پیدا کرے؟ اگر کسی انسان کے اندر اعتماد کم ہو گیا ہو، اگر وہ اپنے علم اور اپنے مقصد پر پوری طرح یقین محسوس نہ کرتا ہو تو وہ اس اعتماد کو دوبارہ کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ اس کا جواب کچھ بنیادی اصولوں میں چھپا ہوا ہے۔ اعتماد کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ انسان اپنے علم کی قدر کو سمجھے۔ اگر کسی انسان کے پاس ہدایت کا علم ہے، اگر وہ جانتا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، انسان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، تو اس کے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے۔ یہ وہ علم ہے جو انسان کو صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب بنا سکتا ہے۔ دوسرا اصول، اعتماد کا تعلق صرف معلومات سے نہیں ہوتا، اعتماد کا تعلق یقین سے ہوتا ہے۔ جب انسان قرآن کو صرف پڑھتا نہیں بلکہ اسے سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اس کے اندر ایک گہرا یقین پیدا ہوتا ہے، اور یہی یقین اعتماد پیدا کرتا ہے۔ تیسرا اصول، اعتماد صرف علم سے نہیں آتا، اعتماد کردار سے بھی آتا ہے۔ جب انسان اپنی زندگی میں سچ بولتا ہے، انصاف کرتا ہے اور اصولوں پر قائم رہتا ہے تو اس کے اندر ایک اندرونی طاقت پیدا ہوتی ہے، یہ طاقت اسے مضبوط بنا دیتی ہے۔ چوتھا اصول، اعتماد پیدا کرنے کے لیے ایک اور چیز ضروری ہے۔ انسان کو دنیا کی ظاہری چیزوں سے زیادہ متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ لباس، زبان اور ظاہری تعلیم، یہ سب اہم ہو سکتے ہیں، لیکن یہ انسان کی اصل قدر کا معیار نہیں ہے۔ صحابہ نے بھی اسی اصول پر زندگی گزاری تھی۔ وہ دنیاوی شان و شوکت سے مرغوب نہیں ہوتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اصل عزت اللہ کے ساتھ تعلق میں ہے۔ اب ایک آخری سوال باقی رہ جاتا ہے، اگر ایک مومن اپنے علم پر یقین رکھے، اپنے کردار کو مضبوط کرے اور دنیا سے مرغوب نہ ہو تو پھر وہ دنیا کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ یہی ہم اس ویڈیو کے آخری حصے میں سمجھیں گے۔ آخر میں
ہمیں ایک بنیادی حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایک مومن کی عزت دنیا کی سندوں سے نہیں آتی، ایک مومن کی عزت اللہ کے ساتھ اس کے تعلق سے آتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے۔ غور کریں، یہ عزت کسی یونیورسٹی کی ڈگری سے نہیں آتی، یہ عزت ایمان کی وجہ سے آتی ہے۔ جب ایک مومن قرآن کی ہدایت کو سمجھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس انسانی زندگی کی سب سے بڑی سچائی موجود ہے، اس کے پاس صحیح اور غلط کا معیار موجود ہے، اور یہی چیز اسے وقار دیتی ہے، ڈگنیٹی دیتی ہے۔ اگر ایک انسان سچ پر یقین رکھتا ہو تو اسے دنیا کے سامنے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ سچ ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اسی یقین کے ساتھ دنیا کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ ایک مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے عاجز ہوتا ہے، لیکن باطل کے سامنے جھکتا نہیں۔ وہ احترام کے ساتھ بات کرتا ہے، لیکن خوف کے ساتھ نہیں۔ آج ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنے علم پر یقین کھو دیتے ہیں، اور جب یقین کمزور ہو جائے تو اعتماد بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے پاس ہدایت کا علم ہے تو اسے صرف ایک معلومات نہ سمجھیں، یہ ایک امانت ہے، اور یہ امانت تبھی دنیا کو فائدہ پہنچا سکتی ہے جب آپ اسے یقین اور وقار کے ساتھ پیش کریں۔ اللہ کے سامنے عاجز رہو، لیکن باطل کے سامنے اپنا وقار نہ کھو، کیونکہ ایک مومن صرف ایک عام انسان نہیں ہوتا، وہ اس پیغام کا حامل اور ریسپانسبل ہوتا ہے جو انسان کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جا سکتا ہے۔